الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین، حاضرین، ناظرین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کے فضل، کرم، توفیق اور احسان سے سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہوئی اور آج سے سورہ بقرہ کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ تو سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے سے پہلے اس کا ہم ایک تعارف دیکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ ہے، یہ مدینہ میں نازل ہوئی، 40 اس کے رکوع ہیں، 286 اس کی آیات ہیں۔ تو چونکہ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے حالات مختلف تھے۔ مکہ المکرمہ میں مسلمان کمزور تھے، تعداد میں تھوڑے تھے، پھر جو مخاطبین تھے وہ لوگ تھے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، بت پرست تھے، لہٰذا مکہ میں جو آیات اور صورتیں آئیں ان میں عقائد کا بیان ہے۔ مدینہ میں مخاطبین انصار تھے اور یہود تھے، یہود اہل کتاب تھے، اللہ کو ماننے والے، آخرت کو ماننے والے، پھر انصار نے بھی ان سے ان باتوں کو سن رکھا تھا، لہٰذا مدینہ میں جو آیات نازل ہوئی ہیں ان میں زیادہ تر معاملات کا حکم ہے، بنی اسرائیل کی خرابیوں کا ذکر ہے، اور خاص طور پہ جو مومنوں کے دینی معاملات ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو گویا جو مکی صورتیں ہیں ان میں زیادہ تر عقائد کا بیان ہے، اور مدنی صورتوں میں زیادہ تر اخلاق اور عبادات کا بیان ہے۔ اس سورہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ عربی زبان میں بقرہ کہتے ہیں گائے کو، کیونکہ سورہ کے 8ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی گائے کا ذکر کیا ہے اور اسی نام سے اس سورہ کو منسوب کیا گیا۔ جس طرح قرآن کریم میں ہاتھیوں والا سورہ فیل، ہاتھیوں کا ذکر آیا، اس کو اس نام سے منسوب کر دیا۔ تو مختلف ناموں کے ساتھ قرآن کریم کی صورتیں منسوب ہیں۔ اب کبھی کبھی ذہن میں یہ سوال آتا ہے، اللہ قرآن تو تیرا ہے، ہر سورہ تیرے نام پہ ہونی چاہیے تھی، یہ کوئی گائے کے نام پہ آ رہی ہے، کوئی آل عمران کے نام پہ ہے، کوئی نساء کے نام پہ ہے، کوئی سورہ صف ہے، کہیں سورہ فیل ہے، کوئی سورہ زلزال ہے۔ تو یہ موقع کی مناسبت سے ان کے نام رکھے گئے۔ اب اس سے پتہ چلا یہ بھی مسئلہ کہ اگر غیر اللہ کا نام کسی چیز پہ آ جائے تو اگر اس سے حرمت ہوتی تو پھر تو قرآن کی کوئی سورہ بچتی نہیں ہے۔ یہ ایک شرف ہے، ایک نسبت ہے، اور وہ گائے کوئی عام گائے نہ تھی، اللہ کے ایک ولی کی گائے تھی۔ تو انشاءاللہ جب گائے کا تذکرہ آئے گا تو ڈیٹیل سے بیان ہوگا۔ اب اللہ کے ولی کی گائے کے نام پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ کا نام رکھ دیا ہے۔ یہ سورہ بڑی برکت، بڑی فضیلت، بڑی عظمت والی ہے۔ امام حاکم بہقی نے اپنی سنن میں ابو امامہ باہلی سے روایت کرتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو، یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کی، اپنے اصحاب کی شفاعت کرے گا، اور 2 تر و تازہ روشن صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کو پڑھا کرو، کہ قیامت کے دن بادلوں کی طرح یہ صف باندھے ہوئے پرندوں کی طرح آئیں گی اور پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس لیے کہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ بدکار لوگ جو ہیں وہ اس کو پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اس میں اللہ کے محبوب نے قرآن کو بھی پڑھنے کی تلقین کی، اور خاص طور پر سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کا حکم دیا کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ اتنی عظمت والی سورہ ہے کہ نسائی کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، ایک دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ صحابی کا جواب سنے، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، جب بھی ان سے کوئی بات پوچھی جاتی نا، پتہ ہوتا
ادباً پھر بھی نہ بتاتے اور عرض کرتے آقا آپ جانیں اور آپ کا اللہ جانے۔ تو صحابہ صرف یہ نہیں کہتے تھے کہ صرف اللہ جانے، صحابہ کہتے اللہ بھی جانے اور اللہ کا رسول بھی جانے۔ اللہ بھی جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول بھی جانتے ہیں۔ یہ ایک نہیں کئی مواقع پہ اس طرح ہوا۔ اب فتح مکہ کا دن ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پوچھتے ہیں، حجۃ الوداع کا دن، جس دن آخری حضور خطبہ دیتے ہیں، فرمایا یہ کون سا دن ہے؟ کس کو نہیں پتہ وہ عرفہ کا دن ہے۔ پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ کس کو نہیں پتہ عرفات کا میدان ہے۔ صحابہ کا جواب کیا تھا؟ اللہ و رسول عالم، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ دوبارہ پھر حضور نے پوچھا یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ صحابی کہتے ہیں جب دوسری بار بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تو اس وقت میں نے عرض کی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینہ مبارک پر اپنا مبارک ہاتھ لگایا اور فرمایا اللہ تمہیں علم مبارک کرے، تمہارا یہ علم مبارک ہے۔ پتہ چلا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ کی فضیلت اپنے صحابی سے سنا اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں، سنن کبریٰ میں یہ روایت موجود، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 وجوہات کی بنیاد پر ہمیں لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے، ہمارا مقام اور مرتبہ ہے۔ فرمایا پوری روئے زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا اور اس کی مٹی کو ہمارے لیے پاک بنا دیا، یعنی ہم اس کی مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں۔ پہلی کسی امت کے لیے پوری روئے زمین مسجد نہ تھی، بس آقا کے مبارک قدم لگے اللہ نے پوری زمین کو ہی مسجد بنا دیا۔ دوسری چیز فرمایا ہماری صفیں فرشتوں کی طرح ہے۔ تیسری فضیلت فرمایا سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں یہ اللہ نے اپنے عرش کے خزانے سے عطا فرمائی ہیں، نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی ہیں نہ میرے بعد کسی کو ملے گی۔ تو گویا اس سورہ کو اس کی جو آخری 2 آیات ہیں وہ خاص طور پہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے عرش کے خزانے سے اتاری ہیں۔ یہی وجہ ہے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، فرمایا انہیں پڑھا کرو، جو پڑھ لیتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ مطلب کیا اس کو آفتوں بلاؤں اور مصیبتوں سے بچانے کے لیے یہ 2 آیات ہی کافی ہیں۔ اسی لیے یہ 2 آیات بڑی عظمت اور شان والی ہے۔ امام دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سورہ بقرہ اور آل عمران کو پڑھا تو قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گی، بقرہ اور آل عمران، اے اللہ اس سے مواخذہ نہ فرمانا، یہ ہمیں پڑھنے والا تھا۔ وہ یہ 2 صورتیں اخروی نجات کے لیے بڑی اہم ہیں۔ اس کی جو آخری 2 آیات ہیں وہ بڑی اہم ہیں، اور اسی کے اندر آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے، اور اسی سورہ بقرہ کے اندر قرآن کریم کی سب سے بڑی اور طویل آیت جسے آیت مداینت کہا جاتا ہے، آیت نمبر 282۔ اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے لین دین کے احکام، قرض کے احکام، کسی سے کوئی معاملہ کرو اس کو لکھنے کا حکم دیا ہے، وہ بھی کسی صورت کے اندر ہے۔ اس کی آخری جو ہے وہ فضیلت سماعت فرمائے اور ایمان کو تازہ کریں۔ حضرت سہیل بن سعد آپ روایت کرتے ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا ہر چیز کی کوہان ہوتی ہے، بلندی چوٹی ہوتی ہے، فرمایا قرآن کی کوہان سورہ بقرہ ہے۔ جو دن کے وقت قرآن پڑھ لے تو 3 دن تک شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا، اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ جو رات کو پڑھ لے 3 راتوں تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی عظمت اور شان والی سورہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سورہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی تلاوت کو اور اگر ساری نہیں تو کم از کم رات کو سوتے وقت آیت الکرسی اور آخری 2 آیات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔